بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کرائے کے ایک ہی اونٹ پر سوار ہوئے اور شام کو شتروبان نے انہیں ایک بڑے شہر میں پہنچا دیا۔ یہ شہر نیشاپور تھا۔ یہ آدمی وہیں کا رہنے والا تھا۔ اس کی حویلی بڑی ہی شاندار تھی۔ وہاں اس شخص کی دو بیویاں رہتی تھیں، ایک ادھیڑ عمر اور دوسری نوجوان تھی۔ نور اللہ کو اس گھر میں نوکر رکھ لیا گیا۔ وہاں ایک عورت پہلے ہی ملازم تھی۔ نور اللہ روز مرہ کے کام کاج کرتا رہا۔ اسے اتنی زیادہ سہولتیں میسر آ گئی تھیں کہ وہ یوں سمجھتا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہو۔ کھانے پینے کو اتنا اچھا ملتا تھا کہ 11-12 سال کی عمر میں وہ 16-17 سال کا نوجوان نظر آتا تھا۔ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ایک روز اس کا آقا اپنی ادھیڑ عمر بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے اس کی نوجوان بیوی رہ گئی۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ ملازمہ اپنا کام کاج ختم کر کے جا چکی تھی۔ نور اللہ کو ایسے شک ہوا جیسے کوئی آدمی حویلی کے صحن میں سے گزرا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، ایک آدمی اس کی نوجوان مالکین کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ نور اللہ دوڑ کر گیا۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور مالکین باہر آئی۔ کیا ہے؟ مالکین نے پوچھا۔ یہ کون ہے جو اندر آیا ہے؟ نور اللہ نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو پوچھنے والے؟ حسین اور نوجوان مالکین نے بڑے رعب سے پوچھا۔ میں آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، نور اللہ نے کہا۔ آقا کہہ گئے تھے کہ گھر میں تم ہی ایک مرد ہو، گھر کا خیال رکھنا۔ مالکین نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز پر وہ آدمی جو کمرے میں گیا تھا باہر نکلا۔ کون ہے یہ؟ اس شخص نے پوچھا۔ میرا پہرے دار بن کے آیا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ اس شخص نے نور اللہ کو بازو سے پکڑا، گھسیٹ کر اندر لے گیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ پھر اس کی شہرک پر پاؤں رکھ کر دبایا اور خنجر نکال کر اس کے اوپر جھکا۔ میں اس کا پیٹ چیر دوں گا، اس شخص نے خنجر کی نوک نور اللہ کے پیٹ پر رکھ کر کہا۔ اس کی لاش باہر کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ آج اسے معاف کر دو، نوجوان مالکین نے اپنے آشنا کو پرے ہٹاتے ہوئے کہا۔ یہ زبان بند رکھے گا۔ اس نے کبھی بھی زبان کھولی تو اس کے دونوں بازو کاٹ کر اسے جنگل میں پھینک دیں گے، پھر اسے گیدڑ اور بھیڑیے کھائیں گے۔ نور اللہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ وعدہ کر کہ تو زبان بند رکھے گا۔ اس شخص نے خنجر کی نوک نور اللہ کے شہ رگ پر رکھ دی اور کہا، خاموشی سے چلا جا اور خاموش رہنا۔ نور اللہ ظلم و تشدد سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ چپ چاپ خوف زدگی کے حالت میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے آقا کی واپسی تک یہ آدمی 2-3 مرتبہ رات کو اس کی مالکین کے پاس آیا اور نور اللہ اپنے کمرے میں دبکا پڑا رہا۔ اس کا آقا واپس آیا تو نور اللہ کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آقا کو بتاتا کہ اس کی غیر حاضری میں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ ایک بار چھوٹی مالکین نے نور اللہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور پیار سے بات کرنے کی بجائے اسے پھر وہی دھمکی دی کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر یا بازو کاٹ کر اسے بھیڑیوں، کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ نور اللہ کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوچا تھا کہ مذہب کے حساب سے وہ کون اور اس کا آقا کون ہے؟ نہ اس نے خود کبھی عبادت کی تھی، نہ اس نے اپنے آقا یا اس کی بیویوں کو عبادت کرتے دیکھا تھا۔ اس میں یہ احساس بیدار ہو گیا تھا کہ مذہب انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس سے 3-4 آدمی پوچھ چکے تھے کہ وہ مسلمان ہے یا عیسائی۔ وہ کسی کو بتاتا کہ وہ مسلمان ہے اور کسی کو عیسائی بتاتا۔ ایک بار ایک آدمی نے اسے کہا، تمہارا آقا تو باطنی معلوم ہوتا ہے، اسے تو معلوم ہی نہیں کہ باطنی کیا ہوتے ہیں۔ ایک رات اس کے آقا نے اسے شراب لانے کو شراب خانے میں بھیجا۔ وہ مسجد کے قریب سے گزرا۔ عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور خطیب درس دے رہا تھا۔ نور اللہ کے کانوں میں خطیب کے یہ الفاظ پڑے،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ خطیب سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ نور اللہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسے صرف یہ احساس ہوا کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ نور اللہ جلدی میں تھا، اس کا آقا شراب کے انتظار میں تھا۔ وہ دوڑا گیا، شراب خریدی اور اپنے آقا کو جا دی۔ اس کے ذہن میں خطیب کے یہ الفاظ اٹک کے رہ گئے تھے جو اس نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر سنے تھے۔ وہ بھی مدد کا اور سیدھے راستے کی رہنمائی کا طلبگار تھا۔ اگلی رات نور اللہ روز مرہ کام سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے پر جا پہنچا۔ خطیب روز مرہ کی طرح درس دے رہا تھا۔ نور اللہ دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ خطیب نے اسے دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے جھجکتے خطیب کے پاس چلا گیا۔ دروازے میں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ خطیب نے پوچھا۔ آپ کی باتیں سن رہا تھا، نور اللہ نے جواب دیا۔ کل باہر کھڑا سنتا رہا ہوں۔ مسلمان ہو؟ معلوم نہیں، نور اللہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس وقت ایک شیخ کے گھر ملازم ہوں۔ خطیب نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ جس شیخ کا اس نے نام لیا ہے وہ بے دین ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کس فرقے کا آدمی ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کل سے تم میرے پاس آ جایا کرو، خطیب نے اسے بڑے پیار سے کہا۔ اب تم چلے جاؤ۔ اگلے روز سے نور اللہ نے خطیب کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اس نے خطیب کو بتایا کہ اس کے ماں باپ سیلاب میں ڈوب گئے تھے اور اسے ملاحوں نے سیلاب سے نکالا تھا۔ اس نے خطیب کو اپنی گزری ہوئی زندگی کی ایک ایک لمحہ سنا دیا۔ خطیب نے اسے پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ یہ خالصتاً دینی تعلیم تھی۔ نور اللہ نے اس تعلیم میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ تقریباً 1 سال بعد اس نے خطیب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس شیخ کی نوکری چھوڑ کر خطیب کی اور مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ خطیب نے خندہ پیشانی سے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ نور اللہ نے اگلے 15 سال اس خطیب کے ساتھ گزارے اور دین کے امور میں خاصی دسترس حاصل کر لی۔ خاص بات یہ ہوئی کہ اس کے ذہن میں ابلیس اٹک گیا تھا۔ اس کا عقیدہ بن گیا کہ ہر برا کام ابلیس کرواتا ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہوئی کہ خطیب کی ایک ہی بیوی تھی جو صرف 3 سال کی رفاقت کے بعد مر گئی اور خطیب نے دوسری شادی نہ کی۔ خطیب نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی تھی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اسے اس بیوی سے اتنا زیادہ پیار تھا کہ اس نے کسی اور عورت کو قبول ہی نہ کیا، یا یہ بات تھی کہ اس بیوی سے وہ اس قدر نالان تھا کہ وہ مر گئی تو خطیب نے شادی سے توبہ کر لی۔ وجہ جو کچھ بھی تھی، خطیب نے اپنے شاگرد نور اللہ کو عورت سے متنفر کر دیا اور اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ڈال دیا کہ عورت گناہوں کی علامت ہوتی ہے اور ابلیس عورت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چند برس اور گزرے تو خطیب فوت ہو گیا۔ نور اللہ ایسا دل برداشتہ ہوا کہ وہ مسجد کو بھی چھوڑ گیا اور جنگل میں ایک کٹیا سی بنا کر وہاں جا ڈیرا لگایا۔ اب وہ عالم دین کہلانے کے قابل ہو چکا تھا۔ خطیب کے جو شاگرد تھے وہ نور اللہ کے پاس جنگل میں پہنچنے لگے اور نور اللہ نے انہیں درس دینا شروع کر دیا۔ اس کی شہرت سینہ بہ سینہ پھیلتی چلی گئی اور اس کا نام ابو مسلم رازی تک پہنچا۔ ابو مسلم رازی رے کا امیر شہر تھا۔ دینی علوم سے اسے روحانی لگاؤ تھا۔ وہ اتنی دور جنگل میں جا کر نور اللہ سے ملا اور اس سے متاثر ہوا۔ متاثر بھی اتنا ہوا کہ ایک روز اس کے لیے سواری ساتھ لے کر اسے اس میں بٹھایا اور اپنے شہر میں لے آیا۔ شہر میں اسے بڑا اچھا مکان دیا اور کہا کہ یہاں وہ جو جی چاہے کرے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ بعض لوگ اس سے اتنے متاثر ہو گئے تھے کہ اس سے غیب کا حال معلوم کرتے تھے۔ وہ زیادہ تر ابلیس اور عورت پر زور دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان 2 چیزوں سے اپنے جسم اور اپنی روح کی حفاظت کرو۔ آج نور اللہ اسی مکان میں بیٹھا تھا جو اسے ابو مسلم رازی نے دیا تھا۔
لیکن اس پر جو کیفیت طاری تھی وہ کوئی اجنبی دیکھتا تو یہ تسلیم نہ کرتا کہ یہ شخص عالم فاضل ہے۔ وہ اسے ذہنی مریض سمجھتا۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ شیمونا اپنے کمرے میں گہری نیند سو گئی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ نور اللہ کے وجود میں اور جذبات میں وہ کیسے زلزلے بپا کر آئی ہے۔ اسی نور اللہ نے جس نے ہمیشہ یہ سبق دیے تھے کہ عورت سے دور رہو، شیمونا سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شیمونا جو سراپا گنہگار تھی، گناہوں کی دنیا سے نکل کر پارسائی میں داخل ہو گئی تھی، اس شیمونا نے نور اللہ سے کہہ دیا تھا، میں آپ کے تقدس کو اپنے ناپاک وجود سے پامال نہیں کروں گی۔ شیمونا نے یہ بھی کہا تھا، میرا دل خاوند کے روپ میں آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ نور اللہ کی آنکھوں کے آگے سے اس کا پورا ماضی تیز رفتار گھوڑا گاڑیوں کی قطار کی مانند گزر گیا۔ وہ اپنے وجود میں پیاس کی تلخی محسوس کر رہا تھا۔ ایک تشنگی تھی، کچھ محرومیاں تھیں جو کانٹوں کی طرح اس کے حلق میں چبھ رہی تھی۔ تلخی بڑھتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ذات سے ایک شعلہ اٹھا جس نے اس کے علم و فضل کے خرمن کو جلا ڈالا۔ وہ اپنے لیے اجنبی بن گیا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں شیمونا گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس رات شیمونا نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ اسے توقع تھی کہ نور اللہ اسے بلائے گا۔ وہ لیٹی اور نیند نے اسے دبوچ لیا۔ نور اللہ اس کے پلنگ پر جا بیٹھا۔ کمرہ تاریک تھا۔ برآمدے میں جلتے ہوئے دیے کی ہلکی ہلکی روشنی دروازے سے اندر آ رہی تھی جس میں سوئی ہوئی شیمونا کا سراپا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ شیمونا گہری سانس لے رہی تھی۔ نور اللہ کی سانسیں بے قابو سی ہو گئیں اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ شیمونا کی طرف بڑھایا۔ یہ ہاتھ کچھ لرزتا ہوا آہستہ آہستہ شیمونا کے پرشباب جسم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ جب شیمونا کے جسم کے قریب گیا تو آسمان پر اچانک گھٹاؤں کی گرج سنائی دی۔ نور اللہ نے یکلخت ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جیسے چوری کرتے عین موقع پر پکڑا گیا ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ گھٹاؤں کی گرج تھی تو اس کے دل کو حوصلہ ملا۔ اس نے اب ذرا دلیری سے ہاتھ آگے بڑھایا اور شیمونا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب کہ گھٹا پہلے سے زیادہ زور سے گرجی۔ نور اللہ نے ہاتھ پیچھے کھینچنے کے بجائے شیمونا کا ہاتھ اور زیادہ زور سے پکڑ لیا اور اس نے شیمونا کے ہاتھ کو اتنی زور سے دبایا کہ شیمونا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نور اللہ کو اپنے پلنگ پر بیٹھے اور اپنا ہاتھ نور اللہ کے ہاتھ میں دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ؟ شیمونا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہاں کیوں؟ مت گھبراؤ شیمونا، نور اللہ نے شیمونا کا ہاتھ چھوڑے بغیر کہا۔ آج وہ پیاس مجھے جلا کر راکھ کر رہی ہے جسے میں نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ میری ایک بات سن لو۔ شیمونا کچھ ایسی ڈری کہ وہ پلنگ پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کو سرکنے لگی۔ نور اللہ نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف بڑے آرام سے کھینچا۔ مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، نور اللہ نے ایسی آواز میں کہا جو اس کی قدرتی آواز لگتی ہی نہیں تھی۔ مجھے بہن کا پیار نہیں ملا، میں بیٹی کے پیار سے بھی محروم رہا۔ میں نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ لگا کے بھی نہیں دیکھا، لیکن تم میرے قریب آئیں تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ جس عورت کو میں نفرت کی علامت سمجھتا رہا ہوں وہ پیار کا سر چشمہ ہے۔ تم ہو وہ سر چشمہ، مجھ سے دور نہ ہٹو۔ اس نے شیمونا کو ذرا زور سے اپنی طرف کھینچا۔ نہیں میرے مرشد، شیمونا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، میں بدی سے نیکی کی طرف، شر سے خیر کی طرف آئی ہوں۔ مجھے اس راستے پر آپ نے ہی ڈالا تھا، آپ اس طرف نہ جائیں جدھر سے میں واپس آئی ہوں۔ مجھے اللہ اور ابلیس کے درمیان بھٹکتا نہ چھوڑیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو شیمونا، نور اللہ نے ایسی ڈگمگاتی ہوئی آواز میں کہا جیسے وہ نشے میں ہو۔ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے بھٹک جانے دو، مجھے پیاسا نہ لوٹاؤ۔ آسمان پر بجلی بڑی زور سے کڑکی، پھر گھٹا گرجی اور اس کے ساتھ ہی طوفان باد و باران شروع ہو گیا۔ دروازے کے کھلے کیواڑ زور زور سے بجنے لگے۔ برآمدے میں دیا بجھ گیا۔ نور اللہ نے شیمونا کو اپنی طرف کھینچا۔ شیمونا کا سینہ بڑی زور سے نور اللہ کے سینے سے ٹکرایا۔ نور اللہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر
اسے اپنے بازوؤں میں لینے لگا تو شیمونہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور بڑی زور سے ایک تھپڑ نور اللہ کے منہ پر مارا۔ تم لوگوں کو جس ابلیس سے ڈراتے ہو، شیمونہ نے بڑی غضبناک لہجے میں کہا، وہ ابلیس تم خود ہو۔ شیمونہ اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور فرش پر کھڑی ہو گئی۔ اسے توقع ہوگی کہ نور اللہ اس پر جھپٹے گا، لیکن اندھیرے میں نور اللہ کے قدموں کی آہٹ ابھری جو شیمونہ کی طرف بڑھنے کے بجائے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ شیمونہ وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ نور اللہ باہر نکل گیا۔ شیمونہ کو اب یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ نور اللہ رسی لینے گیا ہے اور وہ اسے باندھ لے گا یا چھری چاقو لا کر اسے قتل کر دے گا۔ ڈر کے مارے وہ پلنگ کے نیچے چھپ گئی۔ نور اللہ صحن میں چلا گیا۔ بارش بہت ہی تیز تھی اور اس کے ساتھ جھکڑ اور زیادہ تیز و تند تھا۔ مجھے سکون دو، نور اللہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، مجھے انسان کامل بنا دو۔ شیمونہ نے یہ آواز سنی اور وہ پلنگ کے نیچے دبکی رہی۔ نور اللہ پر دیوان کی طاری ہو چکی تھی۔ وہ اسی حالت میں باہر نکل گیا۔ شہر کے لوگوں نے طوفان باد و باران کے بھیانک شور و غل میں بڑی بلند آوازیں سنی، مجھے سکون دو، میں جل رہا ہوں، میرے اللہ باد و باران کو اور تیز کر دے، میری روح کو تلخیوں سے نجات دلا دے۔ شہر کے لوگوں نے یہ آوازیں مسلسل سنی اور یہ دور ہٹتی گئیں اور پھر طوفان کے شور و غل میں تحلیل ہو گئیں، اور لوگ یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ کسی کی بھٹکی ہوئی مظلوم بدروح ہے جو فضا میں چیختی چلاتی چلی جا رہی ہے۔ شیمونہ پلنگ کے نیچے چھپی کانپ رہی تھی۔ نور اللہ شہر سے نکل کر جنگل میں چلا گیا تھا اور وہ بازو پھیلائے چلاتا چلا جا رہا تھا کہ مجھے سکون دو۔ شہر سے کچھ دور چھوٹی سی ایک ندی تھی جس میں سے بچے بھی گزر جایا کرتے تھے، لیکن اب اتنی زور کا مہ برس رہا تھا کہ ندی میں طغیانی آ گئی تھی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ندی پانی میں ہی کہیں چھپ گئی تھی۔ نور اللہ کچھ اور آگے گیا تو ایک ٹہن درخت سے ٹوٹ کر اس طرح گرا کہ نور اللہ کے سر پر لگا۔ وہ تو پہلے ہی دیوانگی کی حالت میں تھا، اسے یہ احساس بھی نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ سر پر ٹہن گرا تو اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ وہ گرا تو چند قدم آگے ندی کے کنارے پر گرا۔ کنارہ سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیلاب نور اللہ کو اپنے ساتھ ہی بہا لے گیا۔ اسے اللہ نے سیلاب میں نئی زندگی دی تھی اور یہ زندگی سیلاب نے ہی واپس لے لی۔ شیمونہ صبح تک پلنگ کے نیچے چھپی رہی۔ صبح ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تو نور اللہ وہاں نہیں تھا، طوفان تھم چکا تھا۔ شیمونہ گھر سے نکلی اور ابو مسلم راضی کے ہاں چلی گئی اور اسے رات کی واردات سنائی۔ ابلیس ہر انسان کی ذات میں موجود ہوتا ہے، ابو مسلم راضی نے شیمونہ سے کہا۔ ایک خوبصورت عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بھی ایمان کو سلا کر ابلیس کو بیدار کر سکتی ہے، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ابلیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کی پناہ میں آئی تھی، شیمونہ نے التجا کی، مجھے اپنی پناہ میں رکھیں، یہ تو میرا ایک ارادہ ہے۔ میرا ایک ارادہ اور بھی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک خوبصورت عورت کسی کے بھی ایمان کو سلا کر ابلیس کو بیدار کر سکتی ہے۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ حسن بن صباح لوگوں کو اور امراء و وزراء کو اپنا مرید بنانے کے لیے عورت کی یہی طاقت استعمال کر رہا ہے۔ میں اس کی اس طاقت کو زائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس ارادے کی تکمیل کے لیے میں آپ کے زیر سایہ رہنا چاہتی ہوں۔ اسی روز شہر میں مشہور ہو گیا کہ رات کو ایک بے چین بدروح طوفان باد و باران میں چلاتی گزر گئی تھی، مجھے سکون دو، مجھے سکون دو۔ یہ باتیں امیر شہر تک پہنچی تو شیمونہ نے بھی سنی۔ اس نے بتایا کہ یہ الفاظ نور اللہ نے اپنے گھر کے صحن میں کہے تھے۔ پھر وہ باہر نکل گیا تھا، وہی باہر بھی یہ نعرے لگا کے گیا ہوگا۔ تیسرے چوتھے دن شہر میں کچھ دور آگے ایک جگہ نور اللہ کی لاش مل گئی تو کڑیاں ملاتے یہ کہانی سامنے آئی جو داستان گو نے سنائی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک قصہ بن گیا۔ یہ آگے چل کر سنایا جائے گا کہ شیمونہ نے اس داستان میں کیا رول ادا کیا تھا۔ حسن بن صباح اپنی گرفتاری کی اطلاع قبل از وقت مل جانے سے رے سے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے خلجان پہنچنا تھا۔ وہ اپنے خاص آدمیوں کو کہہ گیا تھا کہ شیمونہ کو بھی خلجان پہنچا دینا، وہاں اسے سزائے موت دینا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی خلجان نہ پہنچ سکا۔
تاریخ میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خلجان کی طرف اونٹ پر جا رہا تھا۔ وہ شتربانوں کے بھیس میں تھا۔ اس کی رفتار معمول کے مطابق تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک تیز رفتار گھڑ سوار آیا اور اسے جا ملا۔ وہ حسن کے اپنے گروہ کا آدمی تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ حسن بن صباح نے اس سے پوچھا۔ خلجان نہ جائیں، گھڑ سوار نے کہا۔ ہمارا خیال ہے سلجوقی امیر کو شک ہو گیا ہے کہ آپ خلجان جا رہے ہیں۔ شاید وہ لوگ آپ کے تعاقب میں آئیں گے، کسی اور طرف کا رخ کر لیں۔ حسن رک گیا، کچھ دیر سوچا۔ میں اصفہان چلا جاتا ہوں، اس نے کہا۔ تم خلجان چلے جاؤ، وہاں کے امیر احمد بن غتاش کو ساری بات سنا کر بتانا کہ میں اصفہان جا رہا ہوں۔ وہاں میرا ایک پرانا دوست رہتا ہے، ابو الفضل نام ہے۔ ہم امام موافق کے مدرسے میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ اب اس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا ہے۔ وہ مجھے پناہ دے گا اور مدد بھی کرے گا۔ احمد بن غتاش سے کہنا کہ میں کچھ دنوں بعد خلجان پہنچ جاؤں گا، اور یہ بھی کہنا کہ شہر میں کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کے پیچھے اپنے جاسوس ڈال دو۔ وہ سلجوقیوں کا جاسوس ہو سکتا ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، گھوڑ سوار نے کہا۔ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے۔ گھوڑ سوار خلجان کی طرف اور حسن بن صباح اصفہان کی طرف چلا گیا۔ تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے دنوں بعد اصفہان پہنچا۔ ابو الفضل اصفہانی کے گھر کا راستہ پوچھا اور اس کے گھر جا پہنچا۔ ابو الفضل کو ملازم نے اندر جا کر اسے بتایا کہ ایک شتربان آیا ہے۔ ابو الفضل نے کہا کہ اسے کسی شتربان کو نہیں بلایا، نہ کسی شتربان کی اجرت اس کے ذمے ہے۔ اس سے پوچھو کیوں آیا ہے؟ ابو الفضل نے ملازم سے کہا۔ آقا پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ ملازم نے باہر جا کر حسن سے کہا۔ ان کا کسی شتربان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آقا سے کہو یہ شتربان آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گا، حسن بن صباح نے کہا۔ ملازم اندر گیا اور واپس آ کر وہ حسن کو اندر لے گیا، معمولی سے ایک کمرے میں بٹھایا۔ ایک تو وہ شتربانوں کے لباس میں تھا، دوسرے وہ بڑی مسافت طے کر کے آیا تھا، چہرے پر تھکن کے آثار بھی تھے۔ ابو الفضل اصفہانی اس کمرے میں گیا، وہ حسن کو پہچان نہ سکا۔ حسن نے قہقہہ لگایا تو ابو الفضل نے اسے پہچانا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جس میں اعلیٰ رتبے کے مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر مدرسے کے زمانے کی باتیں کرتے رہے۔ پھر ابو الفضل نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ یوں سمجھو آسمان سے گرا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ میں مرو سے آیا ہوں، سلطان ملک شاہ نے مجھے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ہمارا پرانا دوست نظام الملک سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صباح نے جھوٹ بولا۔ سلطان مجھے اپنا وزیر اعظم بنا رہا تھا، لیکن نظام الملک نے خفیہ طریقے سے سلطان کو میرا دشمن بنا دیا اور پھر مجھے عہدے سے معزول کرا کے شہر بدر کرا دیا۔ دیبستان مذاہب کے حوالے سے آئمہ تلبیس میں لکھا ہے کہ ابو الفضل نے حسن سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے تم جیسے دو دوست مل جائیں تو میں اس ترک ملک شاہ اور خواجہ حسن توسی کا جو نظام الملک بنا پھرتا ہے پہلے خاتمہ کرا دوں گا۔ ابو الفضل چپ رہا۔ اتنے میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ ابو الفضل نے ایک الماری سے ایک شیشی نکالی اور اس میں جو سفوف پڑا ہوا تھا اس میں ذرا سا سفوف ایک پیالے میں پانی ڈال کر گھولا۔ لو حسن، اس نے پیالہ حسن کو دیتے ہوئے کہا، یہ پی لو۔ یہ کیا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ یہ دماغی تقویت کے لیے ایک دوائی ہے، ابو الفضل نے کہا۔ تم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے کہ تھکان نے تمہارا دماغ شل کر دیا ہے، ورنہ تم ایسی بہکی بہکی باتیں نہ کرتے کہ تم سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کا خاتمہ کر دو گے۔ حالانکہ تمہیں پوری طرح احساس ہے کہ سلجوقی نہ آتے تو اسلام کی بنیادیں جو کھوکھلی ہوئی جا رہی تھیں پوری عمارت کو لے بیٹھتی۔ مسلمان 72 فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور ان فرقوں کے اندر فرقے بنتے جا رہے ہیں۔
اسلام کی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے۔ سلجوقیوں نے آ کر اسلام کی بنیادیں مضبوط کر دی ہیں، اور قرآن کے اس فرمان کے مطابق کہ امت ایک جماعت ہے، ایک جماعت کی حکومت قائم کر دی ہے۔ تم جیسا مسلمان یہ کہے کہ سلطنت سلجوق کا خاتمہ کر دے گا تو یہ ثبوت ہے کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، یا کسی وجہ سے اس کے دماغ پر عارضی اثر ہو گیا ہے۔ تمہارے دماغ پر سفر کی تھکان کا اثر ہے، یہ دوائی پی لو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو ہر مورخ نے لکھا ہے۔ حسن بن صباح اپنے پرانے دوست ابو الفضل اصفہانی کے ہاں پناہ اور مدد و امداد کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے دوست نے اسے دماغی خرابی کا مریض قرار دے دیا۔ حسن کو ایک مایوسی تو یہ ہوئی کہ اس کا دوست سلجوقیوں کا حامی ہی نہیں بلکہ پیروکار نکلا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ابو الفضل کو اس کی اصلیت اور گرفتاری سے فرار کا پتہ چل گیا تو وہ اسے گرفتار کرا دے گا۔ حسن بن صباح نے اپنے متعلق یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے۔ اسماعیلیوں میں جاتا تو وہ اپنے آپ کو اسماعیلی بتاتا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا ہی ایک فرقہ بنا رہا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا۔ اس نے ابو الفضل کے ہاتھ سے پیالہ لے کر دوائی پی لی، کھانا کھایا اور باتوں میں محتاط ہو گیا۔ ابو الفضل نے اسے جلدی سلا دیا۔ وہ صبح بہت جلدی جاگ اٹھا، اپنے میزبان سے کہا کہ وہ اس سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا۔ ابو الفضل کے گھر سے نکل کر وہ خلجان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں گرفتاری کا خطرہ تو تھا، لیکن وہ احمد بن غطاش سے مل کر آئندہ کا پروگرام بنانا چاہتا تھا۔ 2-3 دنوں کی مسافت طے کر کے وہ خلجان پہنچ گیا۔ اس کا بہروپ اتنا کامیاب تھا کہ احمد بن غطاش بھی اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ گرفتاری کا خطرہ ابھی ہے یا ٹل گیا ہے۔ دوسری بات یہ پوچھی کہ شیمونا آئی ہے یا نہیں۔ شیمونا کے متعلق اسے بتایا گیا کہ نہیں آئی، البتہ یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ فرار ہو گئی ہے۔ اس صورت میں اسے قتل کرنا ضروری ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ اسے یہاں لا کر قتل ہی کرنا تھا، لیکن اب وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ اگر وہ سلجوقیوں کے پاس چلی گئی تو ہمارا سارا کھیل بے نقاب ہو جائے گا۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کی ایک بڑی اچھی صورت پیدا ہو گئی ہے، احمد بن غطاش نے کہا۔ مصر کے 2 عالم آئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مصر پر اسماعیلیوں کی حکومت ہے۔ وہ میرے مہمان اس طرح ہوئے کہ ہمیں وہ اسماعیلی سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ ہم اسماعیلی فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ دونوں تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ ان میں ایک داعی الکبیر کہلاتا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اسے ایک ایسے ذہین اور پراثر گفتار والے آدمی دے دیے جائیں جو اسماعیلی عقائد اور مسلک کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اس فرقے میں لائیں۔ میں ان میں شامل ہو جاتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ مصر جانے کے ارادے سے؟ یہ تو میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ مصر جاؤں اور وہاں کے حکمرانوں کو قائل کروں کہ وہ سلجوقیوں پر حملہ کریں اور ہم انہیں نفری اور دیگر ضروریات کی مدد دیں گے۔ ہمارا پہلا شکار سلجوقی سلطنت ہے، اس کا ہم نے خاتمہ کر دیا تو اس پر قابض ہونے والوں کے ہم پاؤں نہیں لگنے دیں گے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مصر پر عبیدیوں کی حکمرانی تھی، جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اسماعیلی ہیں، لیکن وہ باطنی تھے۔ یہ جو 2 عالم خلجان گئے اور احمد بن غطاش سے ملے، اسماعیلی ہی تھے۔ وہ اپنے فرقے کے مبلغ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ مصر کے حکمران اسماعیلی نہیں بلکہ باطنی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دونوں عالم دراصل باطنی تھے اور اسماعیلیت کے پردے میں اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے پھرتے تھے۔ داستان گو کے لیے یہ عالم کوئی ایسے اہم نہیں کہ ان کے طور پر حتماً طور پر کہے کہ وہ کسی فرقے کے لوگ تھے۔ اہم بات یہ کہ حسن بن صباح مصر جانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان عالموں سے ملا اور تبلیغ کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ دوسروں پر اپنا طلسم طاری کرنے کا ڈھنگ اسے آتا تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے عالموں کو متاثر کر لیا اور انہوں نے اسے تبلیغ کے لیے رکھ لیا۔ حسن نے انہیں کہا کہ وہ اپنے علاقے میں تبلیغ کرنے کے بجائے مصر چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے ایسے دلائل دیے جن سے یہ عالم متاثر ہو گئے اور اسے مصر جانے کے لیے تمام سہولتیں اور رقم وغیرہ دے دیے۔ حسن مصر کو روانہ ہو گیا۔
اپنے 2 آدمیوں کو ساتھ لے گیا۔ 2 مہینوں کے سفر کے بعد حسن بن صباح مصر پہنچ گیا اور سیدھا اس وقت کے حکمران کے پاس گیا۔ اس نے حکمران کو بھی متاثر کر لیا، لیکن اسے یہ نہ بتایا کہ وہ اسماعیلی عقائد کی تبلیغ کے لیے آیا ہے۔ اس نے حکمران پر دھاک بٹھانی شروع کر دی کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ وزارت کے رتبے کا آدمی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بھی بتایا کہ وہ غیب دان بھی ہے اور آنے والے وقت کی پیشن گوئی بھی کر سکتا ہے۔ عبیدی حکمران اتنے کچے نہیں تھے کہ فوراً ہی ایک اجنبی کی باتوں میں آ جاتے۔ انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ وہ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے جاسوس لگا دیے۔ ان میں ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پہلی نظر میں ہی حسن کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حسن جان نہ سکا کہ وہ خود جو حربہ دوسروں کو ہاتھ میں لینے کے لیے استعمال کیا کرتا ہے، وہی حربہ اس پر استعمال ہو رہا ہے۔ حسن بن صباح کے حکمرانوں نے ایسی پذیرائی کی جیسے وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہو۔ اس نے وہاں درپردہ اپنا ایک گروہ بنانا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو بھی اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکمرانوں کو یہ مشورے دینے شروع کر دیے کہ وہ سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں وہ اس قسم کی پیشن گوئیاں سناتا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ خود ایک فرشتہ بن کر مصر میں آیا ہے۔ عبیدی حکمران یہی تو دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص کیا کرنے آیا ہے۔ وہ 2 عالم جنہوں نے اسے مصر بھیجا تھا وہ بھی واپس مصر آ گئے۔ وہ اسماعیلی مبلغ تھے جن کا عبیدی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ وہ اسماعیلی نہیں تھے۔ ایک روز حسن بن صباح ان عالموں کے بلاوے پر ان سے ملنے چلا گیا۔ جاسوسوں نے حکمرانوں کو بتا دیا۔ اس دوران جاسوسوں نے حکمرانوں کو یہ بھی اطلاعیں دی تھیں کہ اس شخص کی کارروائیاں صرف مشکوک ہی نہیں تھیں بلکہ خطرناک بھی معلوم ہوتی ہیں۔ حسن بن صباح کے متعلق صحیح اطلاعیں تو اس لڑکی نے دی جسے اس کے ساتھ لگا دیا گیا تھا اور جس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حکمرانوں کے لیے یہی کافی تھا اور وہ یہی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ایک رات حسن اس لڑکی کو پاس بٹھائے شراب پی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور 2 آدمی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں۔ انہوں نے حسن بن صباح کو ہتکڑیوں میں جکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور پھر اسے پیادہ چلاتے قید خانے تک لے گئے۔ تب اسے بتایا گیا کہ سلطان وقت کے حکم سے اسے قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اسے کب رہائی ملے گی یا رہائی ملے گی بھی یا نہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے قید خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، مجھے قید کرنے والوں، تمہاری تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ اسے قید خانے میں تو دھکیل دیا گیا اور پھر ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا، لیکن جس طرح اس نے تباہی کا نعرہ لگایا تھا وہ ایسا تھا کہ سننے والوں پر خوف طاری ہو گیا۔ یہ خبر حکمران تک پہنچی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو بڑی ڈھیل دیتا ہے، وہ حسن بن صباح کے معاملے میں بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اسے جس قید خانے میں بند کیا گیا تھا اس کا نام قلعہ دمیات تھا۔ وہ ایک قدیم قلعہ تھا۔ ہوا یوں کہ جس رات حسن بن صباح کو اس قید خانے میں پھینکا گیا اسی رات اس قلعے کا سب سے بڑا برج گر پڑا۔ یہ تو کسی نے بھی نہ دیکھا کہ برج کے گرنے کی وجہ کیا ہے۔ سب پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ یہ حسن بن صباح کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ سلطان مصر کو اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو مصر سے نکال دیا جائے۔ اتفاق سے ایک بحری جہاز کسی دور کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق اس کے تمام مسافر عیسائی تھے۔ حسن بن صباح کے ساتھ اس کے 2 آدمی تھے جو اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ جہاز ساحل سے بہت دور سمندر کے درمیان پہنچا تو بڑا ہی تیز و تند طوفان آ گیا۔ بادبان اڑنے لگے، پانی جہاز کے اندر آنے لگا اور ہر لمحہ یہ خطرہ تھا کہ جہاز ڈوب جائے گا۔ جہاز کے عملے اور مسافروں کی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی جہاز میں سے پانی باہر نکالنے میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جہاز اور مسافروں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ صرف حسن بن صباح تھا جو ایک جگہ بڑے آرام سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ جہاز کے کپتان نے اسے دیکھ لیا۔ کون ہو تم؟ کپتان نے حسن بن صباح کو ڈانٹتے ہوئے کہا، سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہنس رہے ہو۔ اٹھو اور کوئی کام کرو
घबराने की कोई बात नहीं। हसन बिन सबाह ने बड़े आराम से कहा, तूफ़ान गुजर जाएगा, ना जहाज़ को कोई नुकसान पहुँचेगा, ना कोई मुसाफिर ज़ख्मी या हिलाक होगा, मुझे खुदा ने बता दिया है। कुछ ही देर बाद तूफ़ान थम गया। जहाज़ को कोई नुकसान ना पहुँचा। तमाम मुसाफिर जिंदा और सलामत थे। जहाज़ के कप्तान के लिए ये एक मोजिज़ा था। तुम कौन हो? कप्तान ने हसन बिन सबाह से पूछा। मैं तूफ़ान ला भी सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ, हसन बिन सबाह ने जवाब दिया। मैं जहाज़ रानी में बूढ़ा हो गया हूँ, कप्तान ने कहा। मैंने ऐसे शदीद तूफ़ान में से कभी कोई जहाज़ ठीक ठाक निकलते नहीं देखा। ये एक मोजिज़ा है कि मेरा जहाज़ इस तूफ़ान से निकल आया है। ये मोजिज़ा मेरा है, हसन बिन सबाह ने कहा। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। कहो, क्या इनाम दूँ? कप्तान ने कहा। अगर इनाम देना ही है तो एक काम करो, हसन बिन सबाह ने कहा। जहाज़ का रुख मोड़ो और मुझे हलब पहुंचा दो। ऐसा हो सकता है कि मैं जहाज़ में मौजूद रहा तो एक बार फिर तूफ़ान आ जाएगा। कप्तान बहुत ही खौफजदा था। उसने जहाज़ का रुख मोड़ा और हलब का रुख कर लिया। हलब पहुंचकर हसन बिन सबाह और उसके दो साथियों को उतार दिया। ये बताओ हसन, उसके साथी ने पूछा, तुम्हें किस तरह पता चल गया था कि जहाज़ तूफ़ान से खैरियत से निकल जाएगा? बेवकूफ़ों, अक़ल से काम लो, हसन बिन सबाह ने कहा। अगर जहाज़ डूब जाता तो मुझे ये कहने के लिए कोई ज़िंदा भी नहीं रहता कि मेरी पेशन गोई गलत निकली है। मैंने सोच लिया था कि तूफ़ान गुजर गया तो सब पर मेरी धाक बैठ जाएगी और फिर मैं कप्तान से अपनी ये बात मनवा लूँगा कि मुझे मुल्क शाम की बंदरगाह हलब पहुँचा दे। ऐसे ही हुआ और हमारा काम हो गया। हसन बिन सबाह हलब से बगदाद गया और फिर अस्फ़हान जा पहुँचा। वहाँ से उसका जो सफ़र शुरू हुआ वो ऐसे पुरअसरार वाक़ियात का तसलसल है जिस पर तारीख़ आज तक महूए हैरत है। एलोक्वेंट अदब या ए अदब के व्यूअर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुहिम में हमारा बहुत साथ दिया है और इस यूट्यूब चैनल को एक कामयाब मंजिल पर ला खड़ा किया है। जज़ाकल्लाह। हमें और बेहतर तरीक़े से सपोर्ट करने के लिए जितनी भी ऑडियो बुक्स की अब तक रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जैसे दास्तान ईमान फ़रोशों की शमशीर बेनियाम और नील बहता रहा, आखिरी चट्टान, एक और बुत शिकन पैदा हुआ और उनलस की नागिन, इन सब को अपने तौर पर जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें और इन वीडियोस को MP3 फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर और हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आपसे एक और गुजारिश है कि एलोक्वेंट अदब एक्स्ट्रास को भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, जिसमें हम उर्दू की बेहतरीन किताबें जैसे हिस्टोरिकल फ़िक्शन, साइंस फ़िक्शन और माशराती और अखलाकियाती कहानियों और अफसानों पर मबनी किताबें और उनकी रिकॉर्डिंग्स जारी रहेंगी। हर तरह की सपोर्ट का बेहतरीन तरीक़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।